ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان. صدر محترم وحکم صاحبان اور طالبان علوم نبوہ، آج اس ہفتائی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے اسلام اور ارکان الاسلام۔ سب سے پہلے ہم کو جاننا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے۔ اسلام کا لغوی معنی یہ ہے کہ خود کو اپنے آپ کو سپرد کرنا، اور اسلام کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید کو اقرار کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر عمل کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ حاضرین مجلس، اسلام کا 5 بنیاد ہے، اسلام کا 5 ارکان ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان۔ یعنی بنی الاسلام علی 5 بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 ستون پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1: اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا دوسرے سے کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 2: اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3: ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4: حج البیت، کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 5: صوم رمضان، اور رمضان مہینے میں صیام رکھنا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جس ٹاپک میں بتاؤں گا وہ ہے اسلام کا پہلا رکن، وہ ہے کلمہ شہادہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا دوسرے کوئی سچا معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ سامعین کرام، یہی ہے کلمہ شہادہ۔ ایک غیر مسلم جب تک اس کا اقرار نہ کرے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کلمہ شہادہ کی بہت فضیلت ہے۔ اور یہ کلمہ شہادہ کی 2 جز ہے، ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا دوسرے کوئی معبود نہیں ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز یہ ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اس کو رسالہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ شہادہ کی 2 تقاضا ہے، اس 2 جز کی 2 تقاضا ہے۔ نمبر 1: جز الاول، یعنی پہلا جز کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے سوا دوسرے کسی کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے، دوسرے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کسی کے لیے عبادت کرنا لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جز یہ ہے کہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اس کو یعنی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر، اس کو رسالہ کہتے ہیں یا اس کو اتباع سنہ کہتے ہیں۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تم کو رسول جو دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 2 شرط پائے جانا لازمی ہے، ایک اتباع سنہ اور نمبر 2 اخلاص، یہ 2 ہی کلمہ شہادہ میں پائی جاتی ہیں۔ حاضرین مجلس، اسلام کا دوسرا رکن یہ ہے کہ بنی الاسلام علی 5: لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، دوسرا ہے کہ صلاۃ قائم کرنا۔ یہ صلاح اللہ تعالیٰ نے مسلم پر دن رات میں 5 وقت نماز فرض کیے ہیں، ایک فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، اس 5 وقت نماز ایک مسلم مومن پر پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
یعنی صلاۃ اس کے صحیح وقت پر، مومن پر 5 وقت اس صلاۃ صحیح وقت پر پڑھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اس لیے ہر مومن اور مسلم پر لازم ہے کہ وہ 5 وقت صلاۃ ادا کرے۔ اور یہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن نور ہوگا۔ جو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اس کے لیے نماز نور ہوگا، دلیل ہوگا اور نجات کے باعث ہوگا۔ اسی لیے اس نماز کو پابندی سے چھوٹے سے پہلے سے پابندی کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہ وهم ابناء 10۔ یعنی تمہارے اولاد کو نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو یہاں تک کہ وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کے نماز کی خاطر مارو پیٹو، نماز پڑھنے پر مجبور کرو، نماز پڑھنے پر قادر کرو۔ اس لیے یہ نماز کے لیے مارنا پیٹنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله فإن فسدت فسد سائر عمله۔ یعنی یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ اور نماز میں اگر کوئی نماز میں نجات پا جائے، نماز میں اس کا نماز صحیح ہو تو سارے عمل صحیح ہونے کا صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ نماز میں نہیں پکڑا جائے تو سارے عمل میں پکڑا جائے گا، یہی امید کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے نماز کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ یہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو مالدار شخص کے لیے جائز ہے، واجب ہے مالدار شخص کے لیے، جس کا زکوٰۃ دینے کے یہ بھی قانون ہے کہ وہ مال نصاب تک پہنچنا چاہیے۔ جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینا لازم ہے، کیونکہ زکوٰۃ غریبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، فقیروں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کا چوتھا رکن، اسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ وان اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت، یعنی حج رکھنا، حج قائم کرنا، کعبہ کا حج کرنا۔ کعبہ کا حج جو قادر ہو کعبہ کا حج کرنے، جس کے پاس اتنے پیسہ روپیہ ہو کہ وہ کعبہ کا حج آسانی سے کر سکے، وہ کھانے پینے سے کوئی اس کا مصیبت نہ ہو، تو اس کے اوپر حج کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے حج کرنا۔ اور اسلام کا 5 نمبر رکن ہے سیام رکھنا۔ یہ سیام ایک ایسی چیز ہے جو سیام کس کو کہتے ہیں؟ سیام کہتے ہیں فجر صادق سے لے کر مغرب کے اذان تک کھانے پینے سے باز رہنا، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیام کہتے ہیں۔ یہ سیام ہر مسلم پر لازمی ہے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے ایمان والو، تم پر سیام کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تمہارے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو سکو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیام ہر مسلم پر لازم ہے، لیکن استثناء ہے کہ اگر وہ سفر میں ہو، اگر وہ مرض کے حالت میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ یہاں سے میں میری مختصر تقریر انتہا کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو، اے عالمین تو ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے سارے ارکان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔